الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. کچھ لوگوں نے کیا احترام تین قسم کا ہے. ایک احترام پانی نظر بازی آتی ہے تصویر کا احترام ہے. اس میں آپ پانی یہ بھی بھگوان کیا لوگ آنے نہیں کرنا دونوں میں فرق. جنازے کی نماز میں نفل اگر اعتکاف ہے نفل اعتکاف ہے تو اس نے جنازے کی نماز میں شرکت کر دی. میں وہاں کیا نہیں. ہر چیز کے گھر ہے. باپ کا جنازہ ہوا علیہ کے نماز میں نفل کو تھا نوازی میں فرض کچھ نہیں نفل تھا. آپ کو کیا باپ کا جنازہ ہے اور نفل کا اعتکاف ہے اس میں جا کے کیا ہے بہت علماء کو بھی توجہ نہیں ہے. ہر اعتکاف نہیں موقع باہر میں جاتے واجب ہے جو موقع ہے جو نفل اعتکاف ہے اس میں جانے کیا ہے مفتی نے اپنے سب چیزیں جو پہلی چیز چلی آتی ہیں اسی پر چلا لیتے ہیں پر لکیر کے مکیر پھر ترجمہ کر دینا ہی انشاءاللہ کافی ہوگا. والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. خدا کا کلام شاندار کلام ہے نہیں شاندار کلام ہے. والشمس خدا کا ہے قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی اور چاند کی جب آوے اس کے پیچھے سورج کے پیچھے اور دن کی جب اس کو روشن کرے اور رات کی جب اس کو ڈھانپ دے سب کو سمجھ آئے اس کی تصویر کہاں نہیں. یہ ہے کتنی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں کہ کسی چیز میں ایسی قسم نہیں کھائی جو آگے کو بنگنا رہنا چاہیے. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا. وقتی ویسے تبھی اس کے بعد وہی لیکن جو آگے مضمون ہو رہا ہے وہ علامات میں بد افلا من تک کہا بد افلا اس کے لیے ایسی قسمیں کھائی ہیں. جب بھی ہم لوگ کو یقین نہیں ہے کہ ہم کو فلاح کس سے ملے گی اللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں ہم اپنے صلاح سے اور خدمت سے ہم فلاح حاصل کر لیں گے نہیں پر قسم ہے سورج اور اس کے دھوپ چڑھنے کی
اور چاند کی جب آوے اس کے پیچھے، اور دن کی جب اس کو روشن کر دے، اور رات کی جب اس کو ڈھانپ دے، خدا قسم کھا رہا ہے۔ ضرور کہا کہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، کیا کوئی اللہ کی بات نہیں مانے گا؟ اتنا موقع کرنا تھا لیکن آپ اللہ نے قسم کھایا تاکہ لوگ کے ذہنوں میں آوے جتنا موقع مضمون آگے آ رہا ہے اس سے بڑی کوئی تصور نہیں ہوتا۔ والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها، کہ سمجھ دی اس کو ڈٹائی کی اور بیچ چلنے کی، مراد پہنچا جس نے اس کو سنوارا اور نہ مراد جس نے اس کو خاک میں ڈالے۔ اللہ قد افلح من زکاها، فلاح پائی اسے نفس کو سنوارا ہے۔ معلوم نفس کا سنوارا ضروری ہے، ہم فلاح اگر اس کے علاوہ میں ڈھونڈیں گے تو فلاح پائیں گے۔ جس نے راستہ متعین کیا ہے کہ فلاح دینے والے ہم ہیں اور راستہ ہم بتلا رہے ہیں، اس راستے کوئی طے کرے گا پہنچے بمبئی تک، اسی راستے جانا ہوا جسے بتایا ہے۔ اللہ کا راستہ ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جو راستہ اللہ نے ہم کو بتایا ہے اس راستے پر چلیں اور چل کے اللہ تک پہنچیں گے، اللہ کے اللہ کے دارالرضا میں پہنچیں گے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، فلاح پائی اسے جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور والشمس والقمر۔ اصل کوئی تشریح کر رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ آگے صرف یہ نہیں بلکہ اناج اربع و اخراج اربع میں بھی ایک ایسا انتظار کیا ہے، اس کا نظام جسمانی بڑی خوبی کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ بلغم، صفرا، سودا، خون، یہی اخلاق ہیں۔ انہی اخلاق اربع سے ہم چل رہے ہیں۔ انہی اخلاق اربع میں اختلاف پیدا ہو جائے موت ہے یا بیماری ہے۔ سفر میں جانی ہوئی، سفر میں جاتی سودا میں آدمی موت کو اٹھا کرتا ہے۔ اخلاق اربع کون ہے؟ خون ہے، سفرا ہے، سودا ہے اور بلغم ہے۔ ان تینوں جو چار اختلاف ردیت سے آتے ہیں اور اس میں اختلاف پیدا ہونا مرض ہے، تو یہ تمام ادبا کا کرنا ہوگا۔ اسلام یہ اختلاف یعنی نظام عالم جو زمین یا انسان بدن کا وہ سب بھی بہت مرتب ہے، قانون کے تحت ہے۔ سفر اگر بڑھ جائے گا قلعہ بنایا جائے گا، چترا بنایا جائے گا، سودا بڑھے گا، سیاہی آئے گی، نجوم پیدا ہوگا، خون بڑھے گا، بلغم بڑھے گا، بلڈ پریشر بڑھے گا اور کم ہوگا مر جائے گا۔ یہ اختلاف پورا نظام عالم بالکل مرتب ہے۔ یوسف کو لکھ رہے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ عناصر اربع اور اخلاق اربع میں بھی ایک ایسا اعتدال اللہ نے عطا کیا، اس کا نظام جسمانی بڑی خوبی کے ساتھ قائم ہو جاری ہے۔ پھر جو ظاہری کے علاوہ باطنی حواس سے اس کو ادا کیا ہے، پھر ظاہری نظام کو درست کیا اور باطنی نظام کو بھی درست کیا، یہ اللہ کا کام۔ ظاہری میں بھی آزاد نہیں ہے،
یہ اطباء ڈاکٹر کچھ نہیں، وہ بھی انبیاء کی، طب بھی انبیاء کی تعلیم وہی چاہیے. حضرت لقمان علیہ السلام جب چلتے تھے ہر جڑی بوٹی کہتی تھی کہ میں اس مرض کی دوا ہوں، مجھ کو لے دو. طب بھی یہ یہاں وہی الہی سے بات، زراعت بھی وہاں میں الہی، سب کچھ اللہ نے سکھایا ہے. آدم علیہ السلام یہ کیا، سب کیا. بہرحال پھر ہوا سے ظاہری کے علاوہ یہ دیکھنے گئے باقی ہوا سے اس کو راستہ کیا تاکہ وہ فلاح و سعادت کے امور جان سکے اور سمجھ سکے. جب معلوم کرے تب تو انسان کو ظاہری امور معلوم نہیں، کس چیز سے صحت رہے گی، کس چیز سے باقی رہے گی، کس چیز سے شکر بڑھے گی، کس سے بڑھ پریشر بڑھے گا، کس چیز سے کم ہوگی معلوم. جو کو معلوم ہے وہ بھی نہیں کرتے کچھ کہتے. پھر اس ظاہری کے علاوہ باطنی ہوا سے اس کو آراستہ کیا تاکہ وہ فلاح و سعادت کے امور جان سکے اور سمجھ سکے. پھر اس کے دل میں ڈالا اس کا فجور تقویٰ. یہ ظاہر کو بھی ہم نے درست کیا، اعتدال پر لایا، نظام سے ہم چلا رہے ہیں. ظاہر کو بھی ہم نظام سے چلا رہے ہیں اور باقی کے لیے بھی ہم نے نظام کر دیا ہے جس کو انبیاء علیہ السلام تشریح کرتے ہیں اور ہماری کتاب اس کو بتا دی ہے. جاننا ضروری نہیں تھا. پھر کے دل میں ڈالا اس کا فجور و تقویٰ، یعنی ڈٹائی اور بچ کر چلنے کی صلاحیت سے پھر اس کو فضولی، نافرمانی، تقویٰ اور طہارت، شعور، صلاحیت اور ایمانی طرف اپنے سرے کہ اللہ نے قرآن عقل بھی دیا اسی. پھر اس کے بعد انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا تاکہ راہ راستہ ہوگا. اور اپنا یہ سب اسی کی طرف دیا ہے، انبیاء نے کیا ہے. اور اللہ کا مشاہد العظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پہلے بھی مانگے، فرمایا کر اللہ کا مشاہد العظیم. تو بس شاہ عظیم نے شاہ ڈالا، بتایا کہ نہیں، متنبع کیا ہے، متنبع ہو جاؤ. شاہ عظیم نے شاہ ڈالا. اس کا اشرا پہلا یہ ہے رحمت ہے، درمیانی مغفرت ہے اور تیسرا رزق من اللہ ہے. پھر تفصیل پہلے سے یہ بتایا شعور، صلاحیت، یعنی اول تو ایمانی طور پر عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے ذریعے بھلائی برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت دی. اللہ تعالیٰ صلاحیت دی ہے کہ برائی اچھی. اسی میں ہم نے لکھا ہے کہ اگر کہیں کوئی نبوت نہ بھی آئے، نبی نہ پہنچے تو اس صلاحیت میں آپ کی گیت ہو سکتی ہے. اللہ نے گیت دیا ہے اپنے استعداد تو وہ خدا کو بچا سکتا ہے. ہر کوئی مسئلہ ہے آپ ان چیزوں کو بھی سمجھنا، علمی چیز بلکہ عقیدے کی چیز. بل کہتے برائی میں فرق کرنے کے اللہ نے صلاحیت دی، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں طبعی چیزیں ہوتی ہیں. صرف یہ صداقت اور یہ خوبی یہ طبعی چیزیں ہیں، شریعت کو مناسب نہیں ہے. ظلم کی برائی ایک طبعی چیز ہے، شعوری چیز ہے، یہ شریعت کو مناسب نہیں ہے. اگر شریعت نہ بھی آتی تبھی چیز برا ہوتا ہے. شریعت نہ بھی آتی یہ قدر برا ہی ہوتا ہے. شریعت نے آپ کو بتلا دیا، بڑے طبعی طور سے اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ آدمی سمجھ سکتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے ایسے لوگ تھے جو فرق کرتے تھے. داہیت میں لکھا کچھ سالہ نے یہ بہت سی چیزیں موجود تھی جو انہوں نے آگے بعد میں بیان کیا، اس سے پہلے بہت سی چیزیں موجود تھی. پھر تفصیلی طور پر انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اور صحیحوں کتابوں میں آخری کتاب قرآن کریم میں تحقیق کو تفصیل سے بتا دیا گیا کہ کون سا راستہ بدی اور برائی کا ہے اور کون سا راستہ بڑائی کا ہے. سب باتیں کر دیا. اب پڑھیں گے تب تو معلوم ہوگا، سنیں گے تب تو معلوم ہوگا کون پڑھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، کہتے ہیں تاکہ کون سا راستہ بدی اور برائی یعنی فجور کا ہے
اور کون سا راستہ پرہیزگاری اور تقوی کا ہے؟ معلوم کرنا ہوگا. آپ کو ماننا چاہیے. آپ کو اپنی عافیت مطلوب ہے، ان چیزوں کو ماننا ہوگا. آپ کو اپنی آخرت کو سنبھالنا ہو تو آپ کو معلوم کرنا ہوگا. اصلاح شخصی ہے، ایمانی اصلاح تو سب کے لیے ضروری ہے. بے شک فلاں اب اسے بات اتنی کے بعد جاننا فرما رہا ہے، بے شک فلاں وہ کامیابی حاصل کر لی اس شخص نے کسی نسبت کو پاک کیا. نفس کو پاک کرنے کے لیے رمضان آیا ہے، نفس کو پاک کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، نفس کو پاک کرنے کے لیے انبیاء آئے ہیں، نفس کو پاک کرنے کے لیے تجدیدی کارنامے صرف کرتے ہوئے پھر اسی کا ہو رہا ہے. انبیاء علیہ السلام یوں اللہ نے صلاحیت تبھی طور سے لوگوں کے اندر دی ہے کہ اس پر اکتفا اللہ نے نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، پھر کے بعد اس کی تصدیق کے لیے علماء مشائخ کو تصدیق کو بھیجا. اسے اپنی مراد پالی اور بے شک نامراد ہوا اور ذلیل وہ ناکام ہوا وہ جس نے گندگیوں میں اس کو آلودہ کر دیا. اللہ اسی لیے قرآن ہے، اسی لیے رمضان ہے. لعلکم تتقون، ان گندگیوں سے اور آلودگیوں سے بچنے کے لیے انبیاء کی بعثت، قرآن کا نزول، رمضان کا آنا، یہ سب اسی لیے ہے. نمازی اسی لیے ہے، تلاوت بھی اسی لیے. سب سے زیادہ تلاوت سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. ذکر اللہ نے نہیں تزکیہ کہا ذکر کے لیے، لیکن علماء بالاتفاق کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ تزکیہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. لیکن کیونکہ قرآن مرتب ہے، اس وجہ سے اللہ کا اسے ذکر کرایا ہے تاکہ اس کو اللہ سے مناسبت ہو اور کام شروع ہو جائے پھر تلاوت اس کو بڑھاؤ. میرے کام میں ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم، علامہ طہران، شیخ مریم نے ان کو قرآن پڑھنے سے روک دیا. بڑا شور ہوا اس کا ملکہ میں، کیوں روک دیا؟ قرآن پڑھنے سے روک دیا. کچھ دنوں بعد کہا پڑھیے، ذکر میرے کو لگایا ہے. اب قرآن پڑھا تو وہ لوگوں کو سامنے آ جائے گا. اس وقت آپ کا دل متحمل نہیں تھا کہ قرآن کے معنی کو سمجھ سکے، جنہیں ہم نے پہلے اس کو ذکر میں لگایا ہے تاکہ ذکر سے مناسبت ہو جائے، پھر قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ابھی مثال چاہیے، مثال کی طرح. بہرحال یہ دین ہے ہمارا، ہم کو اس کے لیے کچھ صحیح کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی برداشت بھی کرنا چاہیے. یہ روزہ اسی لیے تاکہ کچھ تو برداشت کرے. بہرحال جس نے گندگیوں میں اس کو آلودہ کر دیا ہے اور اپنی عزت کو خاک میں گرا چھوڑا. عفت اور تقویٰ کی طہارت سے معلوم کر کے، عفت اور تقویٰ کی طہارت سے معلوم کر کے شہوت اور غضب کے ہاتھ میں اپنے بال ڈوب دے دیا. تم نے کیا؟ خدا نے کیا. تم کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ، طہارت، بڑا حدیث دیا تاکہ اس سے اپنے کو سنوارو، اور تم ان سب چیزوں سے معلوم کر کے اپنے کو شہوت اور غضب کے ہاتھوں میں اپنی پار کو رہنے. دو چیز ہے، تزکیہ ہے اعتدال، قوت غضبیہ اور قوت غضبیہ کو اعتدال بنانا، یہی تصوف ہے. ایک بہت بڑے ہمارے بڑے عالم تھے، حضرت نے کتاب دیا تھا، چلو ہم ان سے بات کریں. ضبط قوت الشہویت والغضبیہ هو التصوف. کیوں میرے مغنی تھے بغیر ضبط قوت الشہویت والغضبیہ هو التصوف. بڑا بڑا یاد دہان کرتے ہوئے کہا مجھے کوئی بات کہانی مجھے کر دیا. میں کتاب لے گیا تھا،
ضبط قوت قلبیت و شامیہ قوت دو. قوت یہ کیا ہے؟ قوت غضبیہ کو اور قوت شامیہ کو شریعت مطابق کرنا یہ تصور. یہ کیا ہے؟ تصور. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جس کام میں لگے وہ سمجھنا چاہیے، اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کا احساس کرنا پڑا، نفس کا تسکیہ نفس. ارے بھی بات آئی یہاں عید پر تھا سب کچھ ہمارے حضرت امام محمد نواز صاحب تشریف آئے، کچھ نہیں تھا وہ پڑھانا اسے سنا پاس یہاں کچھ نہیں تھا. عید پر تھا تو اس وقت سے شروع ہے یہاں پر. اب اس حالت میں دعا کیجیے کہ اس کے برکات ہمیشہ میرے باقی رہے. اس وقت یہ منظور میرے ذہن میں آیا کیوں ہے اچانک اس میں پوتے کا سنتا تھا. میرے دل پر بہت میں نہیں پڑھ سکتا تھا، میں باپ نہیں پڑھ سکتا تھا. اتنا اچھا پڑھا ہے کہ آپ جیسے لوگ پسند کر رہے ہیں. ہم نے اس کو لگایا، اس کے بعد میں لگایا. دعا کہ اسی طرح ہم اس کام میں لگاتے رہتے. اصل میں کرنا تھا معمولی ضرورت نہیں ہے. یہ درد برائی نہیں، کچھ بھلا بھی نہیں. یہ ہمارے حضرت جو ملا ہے، یہ درد برائی نہیں، کچھ بھلا بھی ہے. یہ بھلا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میں نے بیان کیا ہے کہ افریقہ میں گیا تھا، افریقہ جنوبی افریقہ میں ایسی جگہ پر گیا تھا کہ جہاں مالداروں نے علماء کو دیکھا ہی نہیں تھا اور نہ علماء نے ان کو دیکھا تھا. بڑی شعر ہو کے برداشت کے کہیں. اب یہ ہوا کہ کچھ بیان ہوگا تو کچھ کوئی پڑھ لیں، ایسے رکھیں گے اپن پڑھیں تو سب مالدار تو جاتے نہیں تھے پانچ سے دیکھے پڑھے. انہیں میں ایک لڑکا نابینا تھا، اس نے پیسے کچھ نہیں کر دیا تھا. کوئی بڑا آدمی اٹھ نہیں سکا کہ کرسی پہ بیٹھے. وہ نابینا لڑکا اٹھا پیسے پڑھا. میں نے کہا دیکھو یہ عظمت ہے، تم اپنے کو دیکھو، اپنی اس لڑکے کو دیکھو. نابینا ہے لیکن قرآن اس کے دل میں ہے. اس وجہ سے سب کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے لڑکا. میں نے جان کیا کچھ والے ہوں گے ان کو یاد رکھا وہاں سب یہ بتائیے کہ انہوں نے علماء کو دیکھے نہیں تھا. علماء کو اتنے بڑے لوگ تھے لیکن لڑکا جو بیٹھا نابینا تھا پاشری کی طرح. میں کہا یہ ہے قرآن کی عظمت. اس عظمت کو پیش نظر رکھو. فرماتے تھے بہت حضرت تم نے قرآن کی بے عزتی بے تعلیمی کی، تم بے تعلیم ہو گئے. بہت تعلیم ملا اور شاید کوئی پیسہ نہیں ہو رہا ہے. قرآن کی بے عزتی نے کیا. ہمارا سب برائی تباہی ہے قرآن کی بہتر. قرآن سے ہمیں انہوں نے اپنے پد سے کچھ ڈال دیا ہے. سب سے کرنا چاہیے ہم کو. کوئی ہمارا قرآن خود اسلام سکھاتا ہے، مقدس سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے. اب شریعت سے کوئی سروکار نہ رہا. فطرت کی صلاحیت اور تقاضوں کو بھلا کر خواہش اور روایت کا غلام بن گیا. سب کچھ موجود ہے اس کے اندر. جیسے صلاحیت ہے، شہوت ہے، ویسے تقویٰ کی صلاحیت ہے. شہوت ہے دنیا میں سارے گرو بنا کہ ابھی حمام میں تقویٰ روشن ہے. شہوت دنیا کی شہوت یوں ہی نہیں ہے بلکہ تقوی حمام جو ہے اسی شہوت سے چلتا ہے. اگر اس شہوت نہ رہتے تو تقویٰ بھی نہیں رہتا. شہوت کی وجہ سے تقویٰ ہے اور تقویٰ کی وجہ سے اردو کھانے پڑے ہوئے ہیں. یہ سب کھانے تو کھانے تو یہ سب اسی کی اصلاح کے لیے سب کچھ ہے. بڑا کھایا اشرف المخلوق ہونے کے باوجود وہ مقام اختیار کیا ہے یہ جانور سے زیادہ ذلیل و خوار ہو گیا. شیخ التفسیر جانا نہیں پڑھانا عارف باللہ شاہ معاذ صاحب قادری مفسر تعلق دیوبند
استاد عالم تلبن وہ بیان کر رہا ہے جانے میں تفصیل زیادہ پیشے نظر رکھتا ہوں آپ نے بتاتا ہوں کیونکہ اردو بھی عجیب و غریب ہے عجیب تھے بہت بہت لیکن ہے ہی ابھی کہتے ہیں کرنے والے دنیا میں بہت بڑے ایسی ہلاکت اور تباہی کی روش اختیار کرنے والے دنیا میں بہت بڑے ہیں. تاریخ عالم میں ان کا عبرتناک انجام روشن کی طرح ظاہر ہے. چنانچہ ایک مثال ہے جس کو بولو بات ہے بہت سے واقعات ہیں اور شریف میں ہم جاتے ہی ہیں. سمود کا واقعہ جھٹلایا سمود ہے اللہ کے رسول اور اس کی باتوں کو اور نفس کی پاکیزگی بجائے اس کو گندگیوں نے آلودہ کر دیا. اپنی سرکشی سے جب بھی اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک بدترین انسان خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی کی پوجے کاٹ ڈالے. اتنا منع کیا تھا وہ اونٹی کے قریب مت جانا. وہ اللہ کی طرف سے معمور اونٹنی ہے اس کے قریب ہے لیکن نہیں مانے قتل کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ اس کو گندگیوں سے آلودہ کیا. اپنی سرکشی سے جبکہ اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک بدبخت ترین انسان خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی پوجے کاٹ ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے. حالانکہ اونٹنی خود اس قوم کی فرمائی پر بطور موزہ پہاڑ کے چٹان شک کر نکلی. انہیں کہنے وہ اونٹنی نکلی تھی باہر سے شک ہو گئے موجودی کی ضرورت اور اسی کو بدل کر دیا. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے صالح اگر اس چٹان سے ایک اونٹنی آپ نکال دیں تو پھر ایمان ہم لے آئیں گے. مگر بجائے ایمان آنے کے اس اللہ کے ناکہی کے دشمنوں کے قتل کر کے تباہ ہو گئے. یہ قرآن قوموں کے حالات بیان کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی سعادت بھی بیان کرتا ہے اور اس کی تباہت اس کی تباہی اس کی بربادی میں پورا قرآن لگا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو تو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تلاوت ہے بہت ضروری ہے. لڑکا اصل پڑھ رہا تھا تو مجھے تھوڑا سا اصل میں کام یہی بیان کر دوں کہ اچھی بیان کرنا غلط سب بھائی بتا دیجیے گا. بڑے بڑے مولانا لوگ بتا دے گا تاکہ ناکہی دشمن بن گئے. تعجب کی بات ہے انہیں کہانوں سے اونٹی نکلی تھی چٹان سے اور اسی کو قتل کر دیا. یہ ہے جب آدمی بدبختی پر آتا ہے اور سرکشی پر آتا ہے تو نہیں سمجھتا کہ اس کا نسل اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے. جس پر اللہ کے رسول نے اسے کہا اور خبردار جاؤ اللہ کی اونٹنی ہے اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کا پانی بند کرنے سے تو پر کوئی عذاب آ جائے. سمجھایا ایسا نہ کرنا مگر وہ لوگ بات نہ آئے. پھر اللہ کے رسول کو جھٹلایا. عمل رسول خدا کے مخاطب کرتے ہوئے جب رسول خدا نے منع کیا تو اس کو پانی سے نہ روکو. مگر ان بدبختوں نے شقاوت اور بدبختی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ گزرنے کے پاؤں کاٹ ڈالے. جس کا انجام یہ ہوا کہ دیر مارا ان کے رب نے ان پر اپنا قہر و عذاب. جب ہماری اونٹی کو بتانے لگے تھے نا پھر اس اونٹی کے پاؤں کاٹ ڈالے. جس کا انجام یہ ہوا کہ دیر مارا ان کے رب نے ان پر اپنا قہر و عذاب ان کے گناہوں پر سے ان کے ایسی الٹ مارا ایسے کہ برابر کر کے سب کو زمین کی سطح سے اور اس طرح ہلاک کر ڈالا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا. اللہ اب بھی باقی سب چیزوں پر باقی ہے. جب ہلاکت زیادہ ہوگی تباہی زیادہ ہوگی اللہ آ سکتا ہے. اللہ نہیں آ رہا ہے. کیسے کیسے طوفان آ رہے ہیں کیسے کیسے گندلے آ رہے ہیں میلوں تک گندلے آتے ہیں. اب کیا ہے کیا وجہ نہیں ہے آتا ہی اللہ کو بیٹھے بیٹھے
اور وہ پروردگار اور وہ پروردگار تو اپنے شان عظمت اور کبریائی کے بعد ہی کسی کو سزا یا کسی مجرم قوم کے ہلاکت اور بربادی کے انجام سے قطع نہیں کرتا. اس کو کیا ہے یوں کیا کرو ان کو کیا کرنا. ہم ڈریں گے کسی کو مارتے ہوئے یہ خدا نہیں چاہتا کس سے ڈریں اور نہ اس بات کا ڈر برابر پرواہ ہے. کوئی مجرم کو اس کا تقاضا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا تحفظ کر سکے. اس طرح اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم کا سوال ویسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے تاکہ عذاب سے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی دعا کرو اللہ اپنے پناہ میں رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کیا ہے اعوذ باللہ پہلے ویسے یہ اشارہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے باوجود جو تباہ ہو سکتے ہو برباد اسی کے نافرمانی کی وجہ سے اسے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو واجب ہے تاکہ قرآن میں جو حالات ایسے ہیں اس کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہوا نہ ہو جاؤ اور بسم اللہ کرنے سے وہ چیزیں بات ہو. مگر یہ بات ذہن میں آئی بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ کیا انذار تھا انذار لگا ہے کبھی کوئی ایسا مسئلے نہیں اس طرح پر میں نے بیان کیا اور یہ قرآن کے مدد کے لیے بہت معافی ہے. قرآن میں دونوں چیزوں میں وعیدیں بھی ہیں وعیدیں بھی ہیں اور ڈرانے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. بشیر بھی ہے بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے غضب سے اپنے قہر سے ہم کو محفوظ یہ سب اطاعت کا فرمانائی اسی لیے کہ اللہ کے غضب نافرمانی سے محفوظ ہو جائے. اسی کے راضی کرنے کے لیے اللہ ارضنا ورزقنا اللہ ہم کو راضی کر دیا. ابھی ہم سے حقیقی دعا بہت زبردست دعا ہے. اللہ حضور کی دعا اللہ ارضنا ورزقنا اللہ ہم کو راضی کریے ہم سے آپ راضی ہو جائے گا. اللہ کے رضا لاوی اثر و صحت والعفت والامانت وحسن الخلق رضا بالقدر رضا بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا سے خوشنودی سے مالا مال فرمائے. ہماری بدبختی سے بدعمالیوں سے بد اخلاقیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ شریف اسی لیے ہے لال کروں شاید اسی لیے ہے تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ نے ایک کوٹ نصاب بنایا ہے 1 مہینے کا. اسے تو وہی ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا احتیاط سے کام لو. اللہ تعالیٰ یہ مقصد پورا فرمائیں گے اور تم متقی ہو جاؤ تاکہ ہماری نافرمانی ہمارے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ. دعا کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو قرآن پاک کے صحیح معنی میں تلاوت کرنے کی توفیق فرمائے. یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہماری امتحان کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو قدر کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کی کلامی قرآن حدیث ملنا ملنا سب اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اللہ میری اثر کو رضا اللہ ہم آپ کی رضا کو چاہتے ہیں. اللہ میری اثر کا صحت والعفت والامانت وحسن الخلق رضا بالقدر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی رضا شریف میں آنا ہمارا اور بیان جو حکم نہیں وہ نہیں ہو رہا ہے ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.